مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چودہ نصب کی جانب سے یعقوب سیمول۔ آج ہم متی 26 باب اس کی پہلی 13 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ متی 26 پہلی آیت۔ اور جب یسوع یہ سب باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ دوسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فصح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ عزیزو، انجیل مقدس میں یسوع نے 4 دفعہ اپنے شاگردوں کو اپنے بارے میں بتایا، مجھے صلیب ہونے والی ہے، یعنی میں پکڑوایا جاؤں گا اور مجھے زد و کوب کیا جائے گا۔ یہ اپنے شاگردوں کو یسوع بتا چکے ہیں۔ عزیزو، یہ یسوع المسیح اپنے بارے میں بار بار اپنے شاگردوں کو آگاہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے، برا جو صلیب پہ چڑھنے والا ہے، برا جو حلال ہونے والا ہے، وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ یہاں تک کہ 2 دن کے بعد عید فصح تھی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلے حصے میں کہ 3 دن، اب یہاں 2 دن رہ چکے ہیں کہ یسوع کو پکڑوایا جائے گا۔ اور ہم تیسری آیت میں دیکھتے ہیں، اس وقت سردار کہن اور قوم بزرگ قیافہ نامی سردار کہن کے دیوان خانے میں جمع ہوئے۔ چوتھی آیت، اور مشورہ کیا کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کریں۔ 5ویں آیت، مگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے۔ عزیزو، جیسا کہ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ فقی فریسی اور یہودیوں کے جو خاص لوگ ہیں، جو مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر، سب نے اپنا سر جوڑا اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ ہم کس طرح یسوع کو پکڑیں۔ یہ ان وقتوں میں یہ سردار کہن، فقیوں اور بزرگوں نے یسوع کو دھوکہ دہی سے پکڑ کر قتل کرنے کی سازش اور مذہبی پیشوا کے درمیان طویل تنازع کار اس تک پہنچ گیا، کیونکہ یسوع المسیح عزیزو وہ بات کرتے تھے جو ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ یسوع مسیح درمیانی تھے۔ یسوع مسیح جو کہ آدم کی وجہ سے خداوند کا رابطہ ختم ہو چکا تھا، کہ وہ درمیانی ہے تاکہ خدا کا رابطہ پھر دوبارہ سے شروع ہو۔ تو یسوع مسیح وہ درمیانی تھے جو خداوند کی طرف سے بیٹا بن کر زمین پر آئے، اور انہوں نے زمین پر بہت تعلیم دی اور لوگوں کو ساری باتیں بتائی، لیکن ان کے سسٹم میں یسوع مسیح کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جو اپنی روایات پر چلتے تھے، ہر وقت وہ وہی سیم عبادات کرتے تھے، سیم چیزیں کرتے تھے، اور یسوع کو وہ کسی طریقے سے اپنے سسٹم سے ہٹانا چاہتے تھے کہ تاکہ ہمارا سسٹم فلاپ نہ ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا کہ کیا کریں، کیونکہ عید فصح بھی نزدیک ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت سوچ وچار کیا کہ کس طرح ان کو یسوع کو پکڑیں اور زد و کوب کریں۔ عزیزو، جیسا کہ ہم زبوروں میں دیکھتے ہیں، داؤد بادشاہ یسوع کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ زبور 31 اس کی 13 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ عزیزو، جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کر دیا، انہوں نے ایسا کچھ کیا کہ سب طرف یروشلم کے اندر، پورے یروشلم میں خوف ہی خوف تھا، اور لوگوں کو انہوں نے بہت ڈرایا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کے اوپر جو حکمرانی کر رہے تھے، رومنز کر رہے تھے، رومنز کو بھی انہوں نے ملایا کہ یہ آدمی ہمیں، یہ یسوع ہمیں تنگ کرتا ہے، یسوع ہمارے سسٹم کو فلاپ کرتا ہے۔ تو انہوں نے مل کر یہ سارا کام سر انجام دیا کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑا جائے اور اس کو ہلاک کیا جائے تاکہ ہماری نظروں سے دور ہو۔ تو انہوں نے بہت بڑا پلان کیا،
6 اور 7 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب یسو بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی، اور جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا۔ 8 آیت، شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کس لیے ضائع کیا گیا۔ 9 کو بھی پڑھتے ہیں، یہ تو بڑے داموں کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ عزیزو، جب ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع جب بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کھانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ یہ یسوع کے مصلوبیت کے 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ بیتنیہ کا واقعہ ہے۔ اور ایک عورت آئی جس کا نام بعد میں عیاں کروں گا کہ وہ عورت یسوع کے سر پر اس نے عطر ڈالا، اور وہ مسلسل اس گھر کے اندر یہ کرتی رہی، اور وہاں سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ اور یہ جو عطر تھا یہ بہت قیمتی اور بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ اس عطر کے بارے میں جب شاگردوں نے دیکھا تو وہ خفا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو اتنا قیمتی اور اچھا عطر ہے، اس کو بیچ کر غریبوں کو دیا جاتا تو ان کی حاجتیں پوری ہوتی، کیونکہ یسوع المسیح ہمارے آپ کے لیے اور غریبوں کے لیے ہی آئے تھے۔ تو یہ شاگرد اچھی طرح جانتے تھے یہ غریبوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، غریبوں کو زیادہ یہ ان کی داستاری کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا دیتے ہیں، غریبوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر مسئلے مسائل ان کے ختم کرتے ہیں، ان کی بیماریاں ختم کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی جسم کے اندر کوڑ ہیں اور طرح طرح کی ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ یہ یسوع کی عادت کو شاگرد اچھی طرح جانتے تھے، اسی بنا پر انہوں نے کیا کہ ہم تو غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کہ تو یہ تو بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، یہ تو بہت قیمتی ہے، بہت اس سے پیسہ آ سکتا ہے۔ عزیزو، ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، لوکا 10:39 آیت کا مطالعہ کریں گے، یعنی 10:39۔ اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ یہ جس عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ مریم تھی جو یسوع کے سر پر وہ عطر ڈال رہی تھی، یسوع کے سر پر پاؤں پر وہ عطر ڈال رہی تھی۔ تو دیکھتے ہیں یوحنا 12:4 کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودا اسکریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا۔ 5 آیت، یوحنا 12:5، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ عزیزو، یہ جو عطر تھا اس کی قیمت 300 دینار تھی۔ 300 دینار ان وقتوں میں 2000 سال پہلے یہ عطر 300 دیناری یعنی ان وقتوں میں رومن دیناری چلتے تھے، کیونکہ ان کی حکومت پوری دنیا میں تھی، جو کہ ایک مزدور کی تقریباً 1 سال کی اجرت کے برابر تھی۔ وہ جیسا کہ 1 دینار ہے، 1 دینار 1 دن کی اجرت کے برابر تھی، اور یہ 300 دینار کا وہ عطر تھا جو کہ بہت مہنگا تھا۔ جیسا کہ اب ان وقتوں میں اس دینار کو ہم کیلکولیٹ کریں تو جیسے کہ یورپ کے اندر آج کل اوسطاً جو سالانہ سیلری بنتی ہے کم از کم 11,000 یورو یا زیادہ سے زیادہ 30,000 یورو سالانہ سیلری بنتی ہے۔ تو بہت سارے یورپی ممالک میں اس کی اوسطاً سیلری کی آمدن ہے 29,500 ہے۔ ابھی ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایک سال کی جو آمدنی ہے 29,500، یہ تو
بہت پیسہ بنتا ہے. یہ تقریباً یہ بہت بڑی رقم ہے جو ان وقتوں میں یسوع کے سر پر جسم پر یہ عطر لگایا گیا. تو جو شاگرد تھے خاص کر یہودا اسکریوتی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، اس کو بیچ کر تو غریبوں کی ہیلپ کر سکتے تھے، غریبوں کو مدد کر سکتے تھے. اور وہ ہر وقت اسی آڑ میں رہتا تھا کہ اس طریقے سے میں پیسہ حاصل کروں، پیسہ نکالوں. اس کے بعد وہ تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی، اس تھیلی میں سے وہ پیسے بھی نکالتا تھا. وہ اندرونی طور پر وہ چور تھا، وہ چوری کرتا تھا، مفاد پرست تھا. تو یہ جو اتنی بڑی رقم جو یسوع کے سر پر عطر ڈالا جا رہا ہے، یہ ان وقتوں میں بہت بڑا یہ پیسہ ہوا کرتا تھا. ایک اور آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یونا 12:6 کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں. اس نے یہ باتیں نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ چور تھا. یہاں پر پھر یہاں ہو گیا. اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا. یہودا اسکریوتی کے بارے میں یہ ورس ہے یوحنا 12:6 میں. متی 26:10 کا مطالعہ کریں. یسوع نے جان کر ان سے کہا، اس عورت کو کیوں دگ کرتے ہو؟ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے. یسوع جان چکے تھے کہ وہ آپس میں شاگرد باتیں کر رہے تھے، اور یسوع نے ساری باتیں جان کر کی کہ عورت کو کیوں دگ کرتے ہو، کیونکہ وہ عورت میرے ساتھ بھلائی کر رہی ہے، میرے ساتھ اچھا کام کر رہی ہے. کیونکہ وہ سارے لوگوں کو یسوع بار بار اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں ہوتے تھے کہ یسوع کیا کہتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، اور یسوع یہ ان کی ساری سرگوشی کو جان چکے تھے کہ یہ کیا اپنے سرگوشی کر رہے ہیں. تو یسوع نے ان کو ڈانٹ لگائی. اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. یسوع اپنے شاگردوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا. یسوع نے پھر کہا کہ یہ غربا تو تمہارے پاس ہے، کیونکہ یسوع نے ان کو تعلیم دی. یسوع نے ان کو بتا دیا کہ تم نے فیلڈ پہ جانا ہے، غریبوں کے پاس جانا ہے، کام کرنا ہے. ان کا کہ تمہارے پاس ہے، تمہیں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے خدمت کرنی، ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. لیکن آج کا دن، آج کے 2 دن جو ہے وہ بہت اہم دن ہے کہ پھر میں تمہارے پاس نہ رہوں گا. کیونکہ یہ شاگرد ان باتوں کو سمجھ نہیں رہتے کہ یسوع کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یسوع ان کو بالکل صاف واضح طور پر بتا رہے تھے کہ 2 دن کے بعد مجھے سولی چڑھایا جائے گا، میں ذبح کیا جاؤں گا، میں وہ برا ہوں، اور پھر تیسرے دن مردوں سے زندہ ہو کے آسمان پر چلے جاؤں گا. عزیزو 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. اور اس نے جو یہ عطر میرے بدن پر ڈالا میرے دفن کی تیاری کے واسطے ہے. یسوع نے یہاں کر دیا، یسوع نے بتا دیا کہ وہ عورت جو میرے اوپر عطر ڈال رہی ہے، میری موت کی تیاری کر رہی ہے، میرے دفن کی تیاری کر رہی ہے، کہ اس نے میرے اوپر عطر ڈالا ہے. کوئی یہ عام بات نہیں ہے، کوئی یہ ایک اسپیشل کام کر رہی ہے. جیسے ہم کبھی بھی کسی عزیز و اقارب کے یا کسی کوئی بھی زندگی میں کوئی اپنی زندگی سے کوچ کرتا ہے، جہاں فانی سے کوچ کرتا ہے، رحلت کر جاتا ہے، ہم اس کو نہلاتے ہیں، اس کے جسم پر عطر، سینٹ یا جو بھی خوشبوئیں لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے بدبو نہ آئے، اس کے اندر سے ساری نجاست جاتی رہے. تو اسی طرح وہ یسوع کو زندگی ہی میں عطر لگا رہی ہے، ان کے جسم پر عطر لگا رہی ہے، اور بھاری قیمت والا عطر لگا رہی ہے. عزیزو یہ اختتامی آیت ہے، اور 13ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری میں کہا جائے گا.
یسوع نے یہاں کر دیا، کلام مقدس میں آ گیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس عورت نے، اس مریم نے وہ یسوع کے ساتھ کیا کیا۔ ہم آپ دنیا جانتے ہیں کہ یسوع کی زندگی کے اندر، یسوع کی موت کی، یسوع کی وہ سارے سسٹم کی تیاری پر عورت کا خاص نام لیا جاتا ہے، عورت کو یاد کیا جاتا ہے کہ یسوع نے خود کہا کہ دنیا کے آخر تک اس عورت کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ عورت ویری اسپیشل تھی کہ جس نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا قیمتی عطر ڈال دیا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ کسی کو پیسے دینے میں کتراتے ہیں کہ کسی پاسبان کو یا کسی کی حاجت پوری کی جائے یا کسی کو دیا جائے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو عزیزو، یہ اختتامیہ آئی تھی۔ تو جیسے کہ آپ اس دنیا کے سارے نظام کو، اس دنیا کے سارے باتیں دیکھ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں دنیا کے سارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پر پانیوں سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں، کئی جگہ پر آگ سے لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں، جہاز گر رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں دنیا کے اوپر آ رہی ہیں۔ لیکن ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ اپنے گناہوں سے تلافی نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے کہ یہ ہمارے سبب سے آ رہی ہیں یا کیوں آ رہی ہیں، کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند ہم سے ناراض ہے۔ یسوع المسیح بہت جلد آنے والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یسوع المسیح کی تیاری کرنی چاہیے۔ یسوع المسیح ہی دنیا کا جسس کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔